بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 11 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 1 کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہو۔ تو آج کا لیکچر یعنی یہ جو سیکنڈ لیکچر ہے یونٹ نمبر 1 کا، تو یہ شروع ہوتا ہے پیراگراف نمبر 7 سے، دیس مومنٹ مارکڈ، یہاں سے، اور یہ ہے پیج نمبر 3۔ تو لیٹ سٹارٹ اور ٹوڈے لیسن۔ اچھا، دیس مومنٹ مارک دی بگیننگ، یہ لمحہ ابتدا تھا یا اس لمحے سے شروع ہوئی۔ مارکڈ یعنی اس نے مارک کیا، اس نے نشاندہی کی، بگیننگ شروعات کی، یعنی اس لمحے سے شروع ہوئی، یہ لمحہ ابتدا تھا۔ اف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی، از دی لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر یا آخری نبی کے طور پر، یعنی یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول کے طور پر مشن کی ابتدا تھی۔ یہ کون سا لمحہ تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس لمحے سے۔ دی ریویلیشن آف دی قرآن ناٹ اونلی براٹ اسپریچول اویکننگ، یعنی قرآن مجید کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری لائی یعنی پیدا کی، ریویلیشن کہتے ہیں وحی کو، اسپریچول روحانی اویکننگ بیداری، بٹ آلسو انیشیٹڈ اے ریڈیکل ٹرانسفارمیشن، بلکہ ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز بھی کیا، انیشیٹڈ آغاز کیا، ریڈیکل انقلابی، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، ان دا سوشیو پولیٹیکل اینڈ مورل فیبرک آف عربیہ، عرب کے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ڈھانچے میں یا شعبے میں، یعنی قرآن مجید کی وحی نے نہ صرف روحانی بیداری پیدا کی بلکہ عرب کے معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی شعبے میں ایک انقلابی تبدیلی کا آغاز بھی کیا۔ مورل کہتے ہیں اخلاقی، فیبرک کہتے ہیں شعبے کو، اور سوشیو پولیٹیکل معاشرتی و سیاسی۔ دی کال ٹو توحید، توحید کی دعوت، کال کہتے ہیں دعوت کو۔ اچھا، اور توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید کی دعوت، بلیف ان دا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہوتا ہے، وننس کہتے ہیں وحدانیت کو، بلیف ایمان۔ چیلنج ڈیپ روٹڈ پریکٹسز آف آئیڈلیٹری، کلاس پریویلیج اینڈ سوشل انجسٹس۔ اچھا، تو اس دعوت نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور معاشرتی ناانصافی کی گہری جڑیں رکھنے والی روایات کو چیلنج کیا۔ اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، اس پورے سنٹینس کو۔ توحید کی طرف دعوت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کی دعوت نے بت پرستی، طبقاتی امتیاز اور معاشرتی ناانصافی جیسی گہری جڑیں رکھنے والی روایات کو چیلنج کیا۔ ڈیپ روٹڈ کہتے ہیں، ڈیپ گہری، روٹڈ یعنی جڑیں رکھنے والی، پریکٹسز روایات، آئیڈلیٹری کہتے ہیں بت پرستی کو، کلاس پریویلیج طبقاتی امتیاز اور سوشل انجسٹس کہتے ہیں معاشرتی ناانصافی۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے اٹ لیڈ دی فاؤنڈیشنز فار اے سوسائٹی، اس نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی، بیسڈ آن ٹروتھ، ایکویلٹی، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کمپیشن، جو سچائی، مساوات، جواب دہی اور ہمدردی پر قائم تھی۔ ٹروتھ، سچائی، ایکویلٹی، مساوات، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی یا احتساب، اور کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو۔ نمبر 8، دی لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز نیور دا سیم اگین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پھر کبھی ویسی نہ رہی. دی سیم قریش یعنی وہی قریش who once admired him جو کسی زمانے یا وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح تھا یا تعریف کرتا تھا. ایڈمائر کہتے ہیں تعریف کرنے کو. once یعنی ایک دفعہ یعنی کسی زمانے میں یا کسی وقت. now became his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم staunch opponents تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین بن گئے. یعنی قریش کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے staunch سخت اپوننٹس مخالفین بن گئے. They viewed his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم message as a threat to their traditions and authority. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اقتدار کے لیے ایک خطرہ سمجھا. viewed سمجھا، threat خطرہ، traditions روایات، authority اقتدار. The Muslims faced relentless persecution, economic boycotts and social ostracism. مسلمانوں کو مسلسل ظلم و ستم، معاشی تعلقات کی بندش اور سماجی علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا. پرسیکیوشن کہتے ہیں اور ظلم کو ریلینٹلیس کہتے ہیں مسلسل. پرسیکیوشن کہتے ہیں ظلم و ستم. اکنامک بائیکاٹس معاشی تعلقات کی بندش. بائیکاٹ کہتے ہیں تعلقات کی بندش اور اکنامک کہتے ہیں معاشی. سوشل سماجی اسٹریسزم کہتے ہیں علیحدگی کو. ڈسپائٹ دس اس کے باوجود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ انویورڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. ریمینڈ رہے، انویورڈ ثابت قدم. اینڈ پریچڈ دا میسج آف اسلام وتھ پیشنس، وزڈم اینڈ ریزیلینس. اور صبر، حکمت اور استقامت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے. پیشنس، صبر، وزڈم حکمت اور ریزیلینس کہتے ہیں استقامت کو یا ثابت قدمی کو. نمبر 9 ایز اپریشن گریو انبیئربل یعنی جب ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا. اپریشن کہتے ظلم کو، انبیئربل کہتے ہیں ناقابل برداشت کو. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیوائنلی کمانڈیڈ ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. اچھا، ڈیوائنلی اللہ کی طرف سے کمانڈیڈ حکم دیا گیا مائیگریٹ ہجرت کرنے کا. دیس مائیگریشن یہ ہجرت نون ایز دی ہجرہ جو ہجرت مدینہ کے نام سے جانی جاتی ہے واز اے ڈیسائسیو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری. اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا. ڈیسائسیو فیصلہ کن، ٹرننگ پوائنٹ، موڑ، یا یہ اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا. ان مدینہ میں دی فرسٹ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلشڈ. پہلی اسلامی معاشرہ قائم ہوا، اسٹیبلشڈ قائم ہوا. دی چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ، crafted under the guidance of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تیار کیا گیا. crafted تیار کیا گیا، گائیڈنس رہنمائی. انٹروڈیوس پرنسپل آف گورننس تو حکمرانی کے ایسے اصولوں کا تو اس کے ذریعے حکمرانی کے ایسے اصول متعارف کرائے گئے یا یہ حکمرانی کے ایسے اصولوں کا علمبردار تھا یہ جو میثاق مدینہ تھا. روٹیڈ ان سیوک ایکویلٹی، ریلیجس فریڈم اینڈ دی رول آف لا جو شہری مساوات اور مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے. یہ جو اصول تھے یہ شہری مساوات، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی پر مبنی تھے. اچھا، سیوک ایکویلٹی کہتے ہیں شہری مساوات، ریلیجس فریڈم مذہبی آزادی، رول آف لا کہتے ہیں قانون کی حکمرانی. روٹیڈ ان کہتے ہیں مبنی تھے. اٹ یونائٹیڈ ڈائیورس کمیونٹیز اس نے مختلف قوموں کو اکٹھا کیا. یونائٹیڈ اکٹھا کیا، ڈائیورس مختلف کمیونٹیز قومیں. گارنٹنگ پروٹیکشن فار آل سٹیزن ریگارڈلیس آف فیتھ اور
ایتھنیسٹی، اور تمام شہریوں کو ان کے مذہب یا نسل سے قطع نظر تحفظ کی ضمانت دی، گارنٹنگ ضمانت دیتے ہوئے یا ضمانت دیا، پروٹیکشن تحفظ کی، ریگارڈلیس آف کہتے ہیں قطع نظر، فیتھ کہتے ہیں مذہب کو، اور ایتھنیسٹی کہتے ہیں نسل کو۔ اچھا، اے ریولیوشنری ماڈل آف کو ایگزسٹنس اینڈ جسٹس ان اٹس ٹائم، جو اپنے وقت میں بقائے باہمی اور عدل کا ایک انقلابی نمونہ تھا۔ یہ جو میثاق مدینہ تھا، ریولیوشنری ماڈل کہتے ہیں انقلابی نمونہ، کو ایگزسٹنس کہتے ہیں بقائے باہمی یا باہمی بقا۔ نمبر 10، دی گروئنگ اسٹرینتھ آف دی مسلم کمیونٹی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے لیڈ ٹو سیورل ملٹری انکاؤنٹرز ود دا قریش، قریش کے ساتھ کئی عسکری جھڑپوں کو جنم دیا، لیڈ ٹو جنم دیا سیورل کئی ملٹری انکاؤنٹرز عسکری جھڑپیں۔ اچھا، دی فرسٹ میجر بیٹل بدر، یعنی پہلا بڑا مارکا غزوہ بدر، میجر کہتے بڑے کو، بیٹل مارکا یا جنگ، ریزلٹیڈ ان اے ریمارکیبل مسلم وکٹری، جو مسلمانوں کی ایک شاندار فتح پر منتج ہوا، یا جو جس کا نتیجہ مسلمانوں کی ایک شاندار فتح کی شکل میں نکلا، اینڈ ری انفورس دی لیجیٹیمیسی آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشن، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سچائی کو مزید مضبوط کر دیا، ری انفورسڈ مزید مضبوط کر دیا، لیجیٹیمیسی سچائی۔ اچھا، اوور ٹائم وقت کے ساتھ، فردر ویکٹریز فالوڈ، مزید فتوحات حاصل ہوئی، ویکٹریز فتوحات، کلمینیٹنگ ان دا کنکویسٹ آف مکہ ان 8 یعنی جن کا نقطہ عروج 8 ہجری میں فتح مکہ تھا، کلمینیٹنگ یعنی نقطہ عروج، کنکویسٹ آف مکہ فتح مکہ، کنکویسٹ کہتے فتح کو۔ دیس ایونٹ اسٹانشنگلی بلڈ لیس، اچھا یہ واقعہ حیرت انگیز طور پر بغیر خونریزی کے مکمل ہوا، اسٹانشنگلی کہتے ہیں حیرت انگیز طور پر، بلڈ لیس کہتے ہیں بغیر خونریزی، یعنی بغیر خونریزی کے مکمل ہوا یا ختم ہوا، واز مارکڈ بائی دی ایگزیمپلری مرسی آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی رحمت سے شروع ہوا، مارکڈ شروع ہوا، ایگزیمپلری کہتے ہیں مثالی، مرسی کہتے ہیں رحمت۔ ہو ڈکلیئرڈ جنرل ایمنسٹی، جنہوں نے عام معافی کا اعلان فرمایا، ایون فار دوز، ان لوگوں کے لیے بھی، ہو ہیڈ پرسیکیوٹڈ ہم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، یا جو ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے تھے، پرسیکیوٹ کہتے ظلم کرنا یا ظلم ڈھانا۔ اٹ واز اے وکٹری ناٹ میئرلی آف لینڈ، یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی، بٹ آف اسپرٹ، بلکہ روح کی فتح تھی، اسپرٹ کہتے ہیں روح کو۔ دی ٹرائمف آف فارگیونیس اوور وینجنس، بلکہ اس کو بولتے ہیں وینجنس، وینجنس۔ اچھا، وینجنس کہتے ہیں انتقام کو، اور فارگیونیس کہتے ہیں بخشش کو۔ اچھا، تو دی ٹرائمف آف فارگیونیس اوور وینجنس، یعنی انتقام پر بخشش کی کامیابی، یعنی یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی بلکہ روح کی فتح تھی، یعنی انتقام پر بخشش کی کامیابی یا فتح، ٹرائمف کہتے ہیں فتح کو۔ نمبر 11، ڈسپائٹ انڈیورنگ ایئرز آف ہاسٹیلیٹی اینڈ پرسیکیوشن، برسوں کی دشمنی اور ظلم و ستم سہنے کے باوجود، انڈیور کہتے ہیں سہنا، برداشت کرنا، ہاسٹیلیٹی دشمنی، اور پرسیکیوشن کہتے ہیں ظلم و ستم۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئرڈ اے جنرل ایمنسٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، ڈکلیئرڈ اعلان فرمایا، جنرل عام ایمنسٹی معافی، فار گیونگ ایون ہز موسٹ آرڈنٹ انیمیز، اور اپنے شدید ترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔
آرڈنٹ کہتے ہیں موسٹ آرڈنٹ، یعنی شدید ترین، آرڈنٹ کہتے ہیں شدید کو۔ اچھا، دیس انمیچڈ ایکٹ آف کمپیشن ٹرانسفارمڈ دی ہارٹس آف دی پیپل، یعنی رحمت و شفقت کے اس بے مثال عمل نے لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالا۔ انمیچڈ بے مثال ایکٹ عمل، انمیچڈ ایکٹ بے مثال عمل، اور کمپیشن کہتے ہیں رحمت کو، رحمت و شفقت، ٹرانسفارمڈ بدل دیا یا بدل ڈالا، ہارٹس آف دی پیپل لوگوں کے دلوں کو۔ اچھا، اینڈ مارکڈ ناٹ جسٹ دی پولیٹیکل لبریشن آف مکہ، اور اس نے نہ صرف مکہ کی سیاسی آزادی کی بنیاد ڈالی، پولیٹیکل لبریشن سیاسی آزادیاں، بٹ اسپریچول اویکننگ اکراس عربیہ، بلکہ پورے عرب میں روحانی بیداری کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اچھا، اکراس عربیہ، پورے عرب میں۔ اٹ واز اے مومنٹ، یہ ایک ایسا لمحہ تھا دیٹ ٹرولی ریفلیکٹڈ دی قرآنک ڈسکرپشن آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی صفت کی عکاسی کرتا تھا یا کر رہا تھا۔ ٹرولی واقعی یا حقیقی طور پر، ریفلیکٹڈ اور عکاسی کرتا تھا یعنی عکاسی کر رہا تھا۔ ڈسکرپشن کا یہ مطلب ہے صفت۔ اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو او محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ایکسیپٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈ، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نمبر 12، بائی دی 10th year آف ہجرہ، 10ویں ہجری تک، اسلام ہیڈ اسپریڈ اکراس دا عربین پیننسولا، اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، اسپریڈ پھیل چکا تھا، ہیڈ اسپریڈ پھیل چکا تھا، اور عربین پیننسولا کہتے ہیں جزیرہ عرب، پیننسولا کہتے جزیرے کو۔ دیٹ ایئر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسڈ ہیز انٹینشن ٹو پرفارم حجۃ الوداع، یعنی فیئرویل پیلگریمیج۔ اچھا، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج ادا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اناؤنسڈ اعلان کیا، انٹینشن ارادے کا یعنی ارادہ ظاہر فرمایا، پرفارم ادا کرنا۔ اچھا، پیپل فرام ایوری کارنر آف عربیہ گیدرڈ ٹو اکمپنی ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، عرب کے ہر کونے سے یا عرب کے کونے کونے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جمع ہو گئے، یعنی اس عظیم سفر میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو گئے۔ اچھا، گیدرڈ جمع ہو گئے، ایک کمپنی شریک ہونا۔ آن دی پلین آف عرفات، عرفات کے میدان میں یا میدان عرفات میں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہیز فائنل سرمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ فائنل آخری سرمن خطبہ، اے پروفاؤنڈ ایڈریس، جو ایک گہرا خطاب تھا۔ گہرا خطاب کا کیا مطلب ہے؟ نہایت بامانی اور جامع خطاب تھا۔ دیٹ انکیپسولیٹڈ دی ایتھیکل کور آف اسلام، جس میں اسلام کی اخلاقی بنیادوں کو سمو دیا گیا۔ انکیپسولیٹ کہتے ہیں سمونے کو، ایتھیکل اخلاقی، کور بنیاد، یہ یعنی بنیاد ہے آف اسلام، اسلام کی، اینڈ افارمڈ یونیورسل ہیومن ڈگنیٹی، اور انسانی عظمت و وقار کی عالمگیر حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ افارمڈ تسلیم کیا گیا، یونیورسل عالمگیر یعنی عالمی سطح پر، ہیومن ڈگنیٹی انسانی عظمت، انسانی عظمت و وقار۔ اچھا تو نیکسٹ ہے
ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروکلیمڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، یور لارڈ از ون، تمہارا رب ایک ہے، اینڈ یور فادر ایڈم از ون، اور تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ این عرب ہیز نو سپریارٹی اوور اے نان عرب، اچھا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، سپریارٹی کہتے فضیلت کو، نار ڈز اے نان عرب ہیو سپریارٹی اوور این عرب، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اے وائٹ پرسن ہیز نو سپریارٹی اوور اے بلیک پرسن، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نار ڈز اے بلیک پرسن ہیو سپریارٹی اوور اے وائٹ پرسن، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ایکسیپٹ تھرو پائٹی اینڈ رائچس ایکشن یا رائٹس ایکشن، اچھا سوائے تقوی اور نیک عمل کے ذریعے، سوائے تقوی اور نیک عمل کے ذریعے، یعنی سوائے تقوی اور نیک عمل کے ذریعے، یعنی جس شخص میں تقوی یا نیک اعمال ہوتے ہیں تو وہ شخص دوسروں سے درجے میں اعلیٰ ہوتا ہے، درجے میں بڑا ہوتا ہے، یہ اسے فضیلت حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے پر، جس شخص میں تقوی ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال والا انسان ہو۔ اچھا پائٹی کہتے ہیں تقوی کو، رائٹس کہتے ہیں یا رائچس نیک ایکشن عمل۔ اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا یا آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجھک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔